مختلف موضوعات پر ماہر اسلامی اسکالرز کے لیکچرز اور دروس کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی اپنے تبصروں اور اپنے تاثرات سے ضرور نوازیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، آج دوسرا سبق ہے اور جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے حقیقت الادب۔ اس عنوان کے تحت آپ کو ادب کی تعریف، ادب کا فائدہ، ادب کا موضوع، ادب اور دین کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس حوالے سے چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ جہاں تک تعلق ہے ادب کی حقیقت کے بارے میں تو لغت کے اندر ادب کے معنی آتے ہیں الدعاء والدعوہ۔ ادب یأدب ادبا باب ضرب یضرب سے دعوت دینا، اسی سے جو کھانا ضیافت کے لیے تیار کیا جاتا ہے اور طعام ضیافت پر جسے بلایا جاتا ہے اس کھانے کو مدعات اور مأدبہ کہتے ہیں۔ مدعات اور مأدبہ یا مأدبہ دونوں تقریباً ہم معنی ہیں، دونوں کے معنی دعوت ضیافت کے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے ان هذا القرآن مأدبۃ اللہ فی الارض فتعلموا من مأدبته میں اسی ادب کے لغوی مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ اور الآدب، آدب کے معنی آتے ہیں الداعی الی الطعام۔ زمانہ جاہلیت کا مشہور شاعر ہے طرفہ، اس نے کہا ہے نحن فی المشتات ندعو الجفل، نحن فی المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فینا، لا ترى الآدب فینا ینتقر، لا ترى الآدب فینا ینتقر۔ مشتات الشتاء، موسم سرما میں ہم لوگوں کو دعوت عام دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو داعی ہوتا ہے وہ دعوت خاص نہیں دیا کرتا، عمومی دعوت کرتا ہے، کسی گھر کو نہیں چھوڑتا اور ہر ایک کو ہم کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہاں پر الآدب الداعی الی الطعام کے معنی میں، تو لغت کے اندر گویا کہ اس کے معنی لغوی معنی دعا اور دعوت کے ہوئے۔ دعا سے مراد دعوت۔ ادب کو گویا ادب اسی لیے کہتے ہیں لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح، کہ ادب انسان کو برائیوں سے روکتا ہے اور اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے۔ تو اچھائیوں کی طرف دعوت دینا ادب کا گویا کام ہے، اسی لیے بولتے ہیں وہ لڑکا بہت باادب ہے، شائستہ ہے، مہذب ہے۔ اصطلاحی طور پر ادب کی بہت سی تعریفات کی گئی ہیں۔ حسن جاد حسن بہت بڑے نقاد گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ الادب فن الابانۃ عما فی النفس، الادب فن الابانۃ عما فی النفس، اظہار ما فی الضمیر، جو کچھ دل کے اندر ہے اس کو ظاہر کرنے کا فن ادب کہلاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کی تعبیر یوں کی ہے الادب هو التعبیر الجمیل عن الشعور الصادق، کہ سچے احساس کو خوبصورت پیرہن بخش دینا، اسے ادب کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کی تعریف یوں کی ہے الادب هو التعبیر عن تجربۃ شعوریۃ فی صورۃ موحیہ، شستہ اسلوب میں، خوبصورت مؤثر اسلوب میں شعوری تجربات کو بیان کرنے کا نام ادب ہے، قلبی احساسات کو بیان کرنے کا نام ادب ہے۔ یہیں سے ایک ادیب اس تعریف کی روشنی میں غور کریں تو ایک ادیب اور ایک مورخ کے درمیان فرق ہو جاتا ہے۔
مورخ جو ہوتا ہے وہ تجربہ شعوریہ یا تعبیر شعوری سے عاری ہوتا ہے، لیکن ادیب کے اندر یہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے کلام کے اندر زور، طاقت اور تاثیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگوں نے ادب کی تعریف یوں کی التعبیر عن العواطف، کہ احساسات اور جذبات کی جو ترجمانی کرے، جو فقرہ یا جو نظم یا جو نثر، اسے ادب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عاطفہ جو ہوتا ہے یہ ادب کے لیے مصدر کا کام دیتا ہے، بنیادی چیز ہے۔ اگر کسی کے اندر عاطفہ نہیں ہے، جذبہ، احساس نہیں ہے، تو پھر وہ کسی طریقے سے صحیح معنوں میں ادیب نہیں بن سکتا۔ ایک تعریف یوں کی گئی ہے الادب هو الكلام الجمیل من الشعر والنثر الذي يحدث في نفوس الناس لذة۔ الكلام الجمیل من الشعر والنثر الذي يحدث في نفوس الناس لذة، کہ شعر، منظوم اور منثور کلام کا خوبصورت حصہ، یعنی ایسے شہپارے، نظم و نثر کے ایسے شہپارے جو انسان کے دلوں کے اندر ایک لذت اور حلاوت و چاشنی پیدا کر دے، گویا کہ ایسا کلام ادب کہلاتا ہے۔ تو الکلام المؤثر الجمیل، خوبصورت اور مؤثر کلام، گویا کہ ادب۔ اس تعریف میں غور کریں تو اس سے ادب اور غیر ادب کا ذرا سا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ ادب جو ہوتا ہے وہ حقیقت سے تھوڑا کچھ زیادہ ہوتا ہے، گویا کہ ادب کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ واقعے کو پیش کر دے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اسے اچھے پیرہن میں پیش کیا جائے، خوبصورت لباس میں اس واقعے کو پیش کیا جائے، تو وہ جملہ وہ ادب کہلاتا ہے۔ متأخرین نے جو تعریف کی ہے وہ یہ کہ الاجادۃ فی فنی النظم والنثر، نظم اور نثر کے اندر کمال کا جوہر دکھانا، جدت اور ندرت کا جوہر دکھانا، یہ گویا کہ ادب کی تعریف ہے۔ اس تعریف کے روح سے اگر غور کیا جائے تو گویا ادب کے اندر اصل جو ہے وہ جمال تعبیر ہے، جمال معنی نہیں۔ گویا کہ ان کے یہاں خارجیت پہ زور ہے، داخلیت پہ ادبا کے یہاں، جس کو ہم اپنے اردو ادب میں داخلیت اور خارجیت اب جانتے ہیں کہ دہلی کی شاعری کو داخلیت سے تعبیر کی جاتی ہے اور لکھنؤ کی شاعری کو خارجیت سے۔ خارجیت کا مطلب ہوتا ہے الفاظ، تعبیرات کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا، اور داخلیت کا مطلب ہے کہ اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے، کیسا ہے۔ تو لکھنؤ کے اندر یہ تصور کیا گیا ہے کہ لفظ اور تعبیر اچھی ہونی چاہیے، اور دہلی، دبستان دہلی کا خیال یہ ہے کہ نہیں، معنی پر زور ہونا چاہیے، معنی عمدہ ہونا چاہیے، اچھے معنی بھی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو گویا کہ اس تعریف کے اندر جو متاخرین نے کی ہے اس میں گویا انہوں نے لکھنؤ والوں کا ساتھ دیا ہے، دبستان لکھنؤ کا ساتھ دیا ہے کہ الاجادۃ فی فنی النظم والنثر، منظوم و منثور کلام کا جس کو خوبصورت انداز میں پیش کیا جائے، جدت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ، تو اسے ہم ادب کہتے ہیں۔ اچھا، یہ قدامہ بن جعفر کا بھی تقریباً یہی خیال تھا، تو بہت بڑے ناقد گزرے ہیں، ناقدین اولین میں شمار ہوتے ہیں، ادب کی جب تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو قدامہ بن جعفر کا بھی یہی کہنا ہے کہ معانی چاہے رذیلہ ہوں لیکن تعبیر اچھی ہونی چاہیے، تعبیر اچھی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے دور حاضر کے مشہور شاعر ڈاکٹر کلیم عاجز نے بھی بڑی اچھی تعریف کر دی ہے گویا ادب کی، کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ تو گویا کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو، یعنی بات، یعنی جس کو ہم خارجیت، داخلیت کہہ سکتے ہیں، معنی کہہ سکتے ہیں، وہ چاہے بے سلیقہ ہو، لیکن بات جو کہی گئی ہے جس انداز میں، جو اس کا جو ڈھنگ، بات کا پیش کرنے کا جو انداز ہے، اسلوب ہے، جو سلیقہ ہے، وہ بہت خوبصورت ہے۔ گویا کہ
خارجی پہلو جو ہے اس کا اور جمال تعبیر کا اس پر جو تعبیر ہے اس کی بڑی شاندار اچھی ہے، تو گویا کہ یہ ادب ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو تعریفات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں ادب کی، اگر اس میں غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان تمام تعریفات کے اندر قدر مشترک 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 التأثیر، اثر آفرینی۔ نمبر 2 التأثر، اثر پذیری، اثر انگیزی۔ نمبر 3 الامتاع، لطف اندوزی۔ گویا کہ یہ 3 چیزیں ادب کے اندر پائی جاتی ہی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ تعریف کی ہے اس کے اندر تاثیر، تأثر اور امتاع تینوں کا مفہوم ضرور موجود ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، تاثیر کے لیے تأثر ضروری ہے۔ جب تک آپ تأثر نہیں لیں گے آپ اثر پذیر نہیں ہوں گے، آپ اس وقت تک اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تو اثر اندازی کے لیے پہلے اثر پذیری ضروری ہے، متأثر ہونا ضروری ہے۔ ادب کی ایک بنیادی خصوصیت یہ بتلائی جاتی ہے الابداع۔ الابداع اس کے 2 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 الاجادہ، جس کو اردو میں جدت کہتے ہیں، اور نمبر 2 الابتکار، جس کو اردو میں ندرت کہتے ہیں۔ تو گویا جدت و ندرت دونوں کا ادب میں ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے جاحظ نے کہا ہے کہ معانی کو اس انداز سے پیش کرنا جس سے جدت و ندرت کی طرف ذہن منتقل ہو جائے ادب کہلاتا ہے۔ تو جدت و ندرت کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کوئی پامال کلام ہو، اگر آپ اس کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں تو اس کے اندر جدت پیدا کر دے رہے ہیں یا انوکھا پن پیدا کر رہے ہیں، اس کے اندر البیلے طرز میں پیش کر دیا، ان کو اسلوب بہت اچھوتا پیش کیا، تو پھر وہ پامال ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ نہال ہو جائے گا، مالا مال ہو جائے گا، اس کی قدر و قیمت بڑھ جائے گی، تو وہ ادب ہوگا۔ عربوں کے یہاں ادب کا کیا معنی تھا؟ عربوں کے نزدیک ادب کے اندر فضائل و مکارم کا مفہوم شامل ہے۔ وہ اچھے اخلاق، فضائل اور مکارم اور اچھے عادات و اطوار کو ادب کہتے تھے۔ اس کے اندر اچھے ہونے کی شرط ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک تعدیب تثقیف کے معنی میں ہے۔ تعدیب کے معنی تثقیف کے ہیں گویا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ادب اور ثقافت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اسی لیے اب دیکھیے گا کہ ابتدائی دور کے مثقفین کو مؤدبین کہا جاتا تھا، یعنی معلمین اخلاق، جس کو آج کی زبان میں ہم ٹیوٹر کہتے ہیں، اتالیق کہتے ہیں۔ تو جو معلمین اخلاق ہوا کرتے تھے ان کو مؤدب کہتے تھے۔ وہ اخلاق القوم سے بہت واقف ہوا کرتے تھے۔ عربوں کے پسندیدہ اطوار، اچھے اخلاق اور روایات و تقالید بچوں کو سکھاتے تھے وہ، اور یہی اس زمانے کا ادب تھا۔ لیکن اہل مغرب کے نزدیک ادب کی تعریف ذرا تھوڑی سی انہوں نے فرق کیا ہے۔ ذرا انہوں نے ادب کے لیے دوسری تعبیر اختیار کی۔ ان کے نزدیک ادب قوم کے متعارف تقالید اور متوارث عادات و روایات اور سلوک کا نام ہے۔ قوم کے متعارف تقالید اور متوارث عادات و سلوک، اسے وہ لوگ ادب کہتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑا مستشرق گزرا ہے جالینی، اس کا کہنا ہے کہ ادب اصل میں ادعاب تھا، جو دعبن کی جمع آتی ہے۔ قرآن نے استعمال کیا نا کدأب آل فرعون، تو جو دعبن کی جمع ادعاب، یہ اصل میں ادب کی اصل ہے، اور اس کے معنی طور پر کیا آتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں کہ دعبن کے اندر استمرار کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے، اور عادات و تقالید بھی چونکہ مستمر اور متوارث ہوا کرتی ہیں، جو اوپر سے منتقل ہوتے ہوئے اخلاق میں آتی ہیں، تو اسی سے ادب بنا ہے۔ ان کے یہاں اس میں فضائل اور مکارم شامل نہیں ہیں، لیکن عربوں کے نزدیک فضائل اور مکارم کو ترجیح حاصل ہے۔ تو گویا یہ آپ نے ادب کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اب 2-3 باتیں آپ کو بتلایا جائے کہ ادب کا فائدہ کیا ہے۔ تو ادب کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفس کے اندر شائستگی پیدا ہوتی ہے، فکر اور خیال
احساس اور شعور کے اندر نزاکت پیدا ہوتی ہے، زبان اس سے مثقف ہوتی ہے، اس میں سلاست روانی پیدا ہوتی ہے۔ گویا ادب انسان کو ہر لحاظ سے مہذب، شائستہ اور مثقف بناتا ہے۔ ادب کا موضوع کیا ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ادب کا موضوع بنیادی طور پر 3 ہے۔ نمبر 1 انسان، اور نمبر 2 زندگی، اور نمبر 3 کائنات۔ اگر ایک بار اور غور کریں آپ قرآن اور دین کے بارے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن اور دین نے جو ہمیں قرآن اور دین کا جو موضوع ہمیں نظر آتا ہے وہ بھی یہی تینوں ہیں بنیادی طور پر۔ یعنی قرآن اور دین کے اندر بھی انسان، زندگی اور کائنات کو موضوع بحث بنایا گیا، اسی کے ارد گرد بنیادی طور پر قرآن کی تعلیمات گھومتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ادب اور دین میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ادب اور دین میں کئی جہتوں سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایک تو موضوع کے اعتبار سے، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ دین کا موضوع جو بنیادی طور پر ہے وہ یہی ہے کہ انسانی زندگی اور اخلاقی قدریں ہیں۔ ادب کا موضوع بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اور انسانی زندگی ادب کا موضوع ہے۔ جس طرح دین اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے، اسی طرح ادب میں صدق فنی، یعنی فنی اعتبار سے ادب کا اچھا ہونا، صدق فنی کا ہونا ضروری ہے۔ دین میں صدق یہ ہے کہ ما یوافق الواقع، جو واقع کے مطابق ہو، اور صدق فنی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ شاعر یا ادیب نے جو بات کہی ہے وہ فی الواقع پیش آ سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ بات فی الواقع پیش آئی ہے یا نہیں۔ اگر امکان ہے پیش آ سکتی ہے تو وہ صدق فنی ہے اور وہ گویا کہ ادب ہے۔ لیکن دین کے اندر واقع کے مطابق ہونا ضروری ہے، موافق ہونا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہو گیا۔ دین کا کے مقاصد میں اگر غور کریں تو بنیادی طور پر اسعاد البشریہ، یعنی انسان کو کامیاب اور کامران بنانا، الاستمتاع بالحیاة، زندگی سے لطف اندوز ہونے کے مواقع فراہم کرنا، اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب، التحریض علی مجتمع افضل، اور اخلاقی قدروں کے مطابق معاشرے کی تشکیل دینا۔ اگر دیکھیں تو دین کے بنیادی مقاصد میں یہ شامل ہے۔ فن اور ادب کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے۔ ان کے اندر بھی امتاع اور افادے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اچھے معاشرے کی سمت رہنمائی کرنا بھی ادب اور فن کا کام ہے۔ ادب کا کام صرف واعظ کہنا نہیں ہے، نصیحت کہنا نہیں، کرنا نہیں ہے، بلکہ ایسی فضا بنانی ہے جو ایک صالح معاشرے کی تشکیل کر سکتی ہو۔ اگر کوئی ادب ایسا کام نہیں کر رہا تو وہ ادب نہیں ہے، وہ ادب سافل ہے، ادب عالی بالکل نہیں ہو سکتا وہ۔ دین کا ایک عظیم مقصد، آپ جانتے ہیں کہ دین ایک عظیم مقصد کے لیے وسیلہ ہے۔ اصل میں بعض احکام جو بذات خود آپ کو بذات خود عبادت نظر آتے ہیں، مان لیجیے جیسے نماز ہے، یہ بذات خود ایک عبادت نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت اس کے ذریعے ایک عظیم مقصد یعنی رضوان الہی کا حصول ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو تو ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ تو اس لحاظ سے نماز کی حیثیت ایک وسیلے کی بھی ہوئی اور یہ بذات خود ایک عبادت بھی ہے۔ تو فن کو بھی وسیلہ ہونا چاہیے۔ جن لوگوں نے فن برائے فن کی آواز اٹھائی ہے اس کی حیثیت اس برتن کی طرح ہے جس میں کچھ نہ ہو۔ اسی لیے ادب کو بھی ایک وسیلہ ہی رہنا چاہیے۔ ادب ایک وسیلہ ہی ہے۔ جتنے عزم، عقائد اور تصورات پائے گئے ہیں ان سبوں نے بھی ادب کو وسیلہ ہی بنایا۔ خلاصہ یہ کہ دین ہو یا ادب، یہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے وسیلہ ہے۔ تو اس طرح بھی دونوں کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایک ہم آہنگی کا ایک چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ دین جو ہے یہ حق، خیر اور جمال پر مشتمل ہوتا ہے۔ جمال کا مطلب فلسفہ جمال،
یعنی حسن صرف خوبصورتی مراد نہیں ہے بلکہ ہر ایسی چیز جس سے انسان متاثر ہو، تو فلسفہ جمال مراد ہے یہاں پر۔ تو جمال کے اصل معنی تو وہ ہیں جو قبیح کی ضد ہے، اور قبیح کا تعلق آپ جانتے ہیں شیطان سے ہوتا ہے، اور جمال کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، ٹھیک ہے؟ تو فن بھی خیر کا دل دادا ہوتا ہے، البتہ اجزائے ادب کے اندر ایک چیز خیال ہے، اب خیال کو آپ محدود اور مقید نہیں کر سکتے، وہ بالکل ہی آزاد ہوتا ہے، تو خیال کے لیے کوئی حدود اور قیود نہیں ہے۔ ایک اور قابل لحاظ بات یہ کہ اس دین اسلام فطرت کے اور فطرت کے درمیان بڑی ہم آہنگی اور توافق اور موافقت ہے۔ اعلیٰ ادب اسی وقت ظہور پذیر ہو سکتا ہے جبکہ ادب انسانی فطرت سے منحرف نہ ہو۔ جب ادیب اور ادب انسانی فطرت سے اگر منحرف نہ ہو تو اس وقت جو نمونے آتے ہیں ادب کے وہ بہت اعلیٰ قسم کے ہوتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام انحراف سے پاک ہے، اس لیے در حقیقت اسلامی ادب ہی وہ ادب ہے جس میں انسانی فطرت سے انحراف نہیں کیا گیا۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی ادب ہی انسانی ادب ہے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ چند باتیں آج حقیقت الادب کے عنوان سے پیش کر دی گئی ہیں۔ اب انشاءاللہ کتاب کو باضابطہ طور پر شروع کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔